نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ منافقون کی آیت مقدسہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ سورہ مقدسہ کی آیات مبارکہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی 28ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ منافقون ہے، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ منافقین اور ان کی صفات، ان کی بدعقیدگی اور ان کی دنیا اور آخرت کی محرومیوں کے بیان پر مشتمل ہے۔ منافقون جمع ہے منافق کی، اور منافق
ایک صفت کے اعتبار سے موصوف کو کہا جاتا ہے، اور نفاق اس صفت کا نام ہے جس کے موصوف کو منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کس چیز کا نام ہے، یعنی منافق کس کو کہتے ہیں؟ تو نفاق جس چیز کا نام ہے وہ ایمان کے منافی کفر کی طرح ایک صفت قبیح ہے، کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا، کہ بندہ عقائد اسلامیہ کا نہ صرف زبان سے اقرار کرے بلکہ جو کچھ وہ زبان سے کہے اس کا دل بھی اس کے کہے ہوئے الفاظ کی تصدیق کرے۔ یعنی جو عقیدہ وہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، جو یقین اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے، وہ عقیدہ اور وہ یقین اس کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ جس شخص کی زبان پر تو کلمات ایمان ہوں اور جو زبان سے تو اسلامی عقائد کا اقرار کرتا ہو لیکن اس کا دل کافر ہو، یعنی اس کا دل زبان سے کہے ہوئے عقائد کی تصدیق نہیں کرتا ہو، اس کے دل میں وہ عقیدہ موجود نہ ہو، وہ زبان سے ظاہر کر رہا ہے، اس کے دل میں وہ عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی عام سے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا دل کافر ہے، وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، دلی طور پر وہ کافر ہے۔ اس صفت کے حامل شخص کو منافق کہتے ہیں، اور اس صفت کا نام نفاق ہے، کہ زبان سے بندہ ایمان کا، اسلام کا، اچھائی کا اظہار کرے، نیکی کا اظہار کرے، جبکہ اس کا دل اس ایمان کا، اس عقیدہ توحید کا، اس عقیدہ رسالت کا، اس اسلامی عقیدے کا، اس دینی نظریے کا تصدیق کنندہ نہ ہو، اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قول میں بھی ایمان اور نفاق کا معاملہ رکھا ہے، اور عمل میں بھی اخلاص اور ریا کا معاملہ رکھا ہے۔ یعنی جب یہ بات عقیدے کے اعتبار سے ہو، قول کے اعتبار سے ہو، تو پھر جب زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور، تو یہ منافق ہو جاتا ہے ایسا شخص، اور اس عمل کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور جب عمل میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بندے کا عمل کچھ اور ہو لیکن اس کے دل میں اس عمل کے متعلق عقیدہ، نظریہ، مقصود کچھ اور ہو، یعنی اس کا وہ عمل جو کہ نیکی، بھلائی اور خیر کا اظہار کر رہا ہے، وہ کیونکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے نفع پانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ عمل ریاکاری کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیاد اس کے ظاہری ادائیگی پر موقوف نہیں کی گئی ہے، بلکہ قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ اس ادا کرنے والے کی قلبی کیفیت پر رکھی گئی ہے، کہ جو کچھ وہ اظہار اپنے عمل سے کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قربانی کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدقات و خیرات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارے اعمال کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اللہ سے جزا اس کی مطلوب ہونی چاہیے، لیکن اس کے سوا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے عزت چاہتا ہے، لوگوں میں شہرت چاہتا ہے،
لوگوں سے تعریف اور توصیف چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ریاکاری۔ جس طرح ریاکاری والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اسی طرح نفاق والا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نفاق والا ایمان یہ ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان ظاہر کر رہا ہے لیکن دل سے اس عقیدے کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ایسے افراد ہر زمانے میں ہر دور میں رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے اس روش کو یعنی صفت نفاق کو اختیار کیا۔ ایسے افراد کی جماعت ان کو منافقون کہہ کر ان کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں احکام نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ منافقون ماہ شعبان المعظم 5 ہجری میں اس کا نزول ہوا، اور اس کے نزول کا موقع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 5 سال کے بعد 5 ہجری ماہ شعبان کا یہ واقعہ ہے، غزوہ بنی المصطلق کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور منافقین کی ایک جماعت جو کہ اگرچہ دل سے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دل سے تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اس صفت نفاق کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور اگرچہ وہ دل سے ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے نفاق کا پردہ چاک فرمایا ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام دین سچا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت و حمایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہے۔ لہٰذا اس لالچ میں کہ غزوے میں کامیابی کے ساتھ مال غنیمت اور لونڈی غلام ملنے کا لالچ ان کے دلوں میں تھا، اور ان کی ایک جماعت بھی اس میں صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہو گئی، کیونکہ ابتدائی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے تحت، ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی جیسا کہ سورہ مبارکہ سے اور اس کے مضامین سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور وہ کہتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ تیرا اسلام مجھے قبول نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ حکمت یہی تھی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام اسے کلمہ طیبہ پڑھائے، لہذا سرکار علیہ السلام نے اس حکمت کے تحت ان کے کلمہ پڑھنے کو قبول فرما لیا، لیکن وہ مال کے لالچ میں، دنیا کی حرص میں اور دنیا کی ہوس میں جماعت صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جس وقت یہ معرکہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت معمولی سی کوشش کے بعد مسلمانوں کو بہترین کامیابی عطا فرمائی، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس زمانے کے جنگی قوانین کے مطابق جو جنگی قیدی ہوتے تھے وہ غلام اور لونڈی بنائے جاتے تھے، الغرض مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے غزوہ مبارکہ کے اختتام کے موقع پر ہی
اسی مقام پر کہ ابھی قافلہ وہاں سے مسلمانوں کا لشکر ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصار، دو صحابہ کا آپس میں پانی کے حصول کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا، باہم تو میں ہو گئی۔ ایک صحابی جو کہ مہاجرین میں سے تھے، جہجاہ ان کا نام تھا، اور ایک جو انصار میں سے تھے، سنان ان کا نام تھا۔ جیسا کہ آپ بارہا علماء سے سنتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا تھا وہ مواخات کا عمل کیا تھا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ انصار و مہاجرین کی باہمی محبت اور ان کی مودت نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مدینہ پاک میں استحکام بخشا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ریاست کے قیام میں بھی اور مسلمانوں کے دین اسلام کے پھیلانے کے معاملے میں بھی، تبلیغ اور جہاد دونوں میدانوں میں اس مواخات نے بھرپور نتائج اسلام کو عطا کیے۔ الغرض جب یہ اختلاف جھگڑا معمولی سا ہو گیا تو اپنے اس وقت کے، کیونکہ نئے نئے اسلام لانے والے افراد تھے یہ، اس وقت کے مطابق جیسا اس وقت کا مزاج تھا عربوں کا، جناب جہجاہ نے مہاجر ساتھیوں کو اور مہاجر دوستوں کو طلب کیا، پکارا اپنی مدد کے لیے، اپنا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کے برعکس حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے انصار کو آواز دے دی، انصاریوں میرا ساتھ دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو اس سے پہلے کہ لفظ مہاجر کے نام پر مہاجرین حضرت جہجاہ رضی اللہ عنہ کی امداد و نصرت کے لیے آگے بڑھتے، یا نعرہ انصار کے نتیجے میں انصار صحابہ آگے بڑھ کر حضرت سنان کی امداد و نصرت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کا نعرہ سن رہا ہوں میں۔ بس حضور علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا تو ان دونوں حضرات سمیت وہ افراد جو آگے بڑھنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، بالکل ایک دم ان کے ذہن، ان کا غصہ، ان کی کیفیات جھاگ بن کے ٹھنڈی ہو گئیں اور بیٹھ گئیں۔ حضور علیہ السلام کا اتنا فرمانا بس کافی ہوا۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان کے قریب تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میں باہم صرف اسلام کا تعلق ہے، تم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم میں سے ہر شخص کو بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ سرکار علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے کہ یقیناً انفرادی نوعیت کا کوئی جھگڑا ہے جس کی بنیاد پر یہ نعرہ لگایا گیا ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم کی بھی مدد کرے، مظلوم کی بھی مدد کرے۔ پھر سرکار نے خود ہی وضاحت فرمائی کہ یہ کیسے ہوگا کہ ظالم کی بھی مدد کی جائے گی اور مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی مسلمانوں میں باہم کوئی معاملہ ہو تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے سے روکا جائے، اس پر ظلم نہ ہونے دیا جائے۔
یہ مظلوم کی مدد ہے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ مدد اس لیے ہے کہ ایسا کرنا یہ اس کے نفع کے لیے ہے، لہٰذا اس کی مدد ہے۔ ظاہر ہے ظلم سے روکے گا تو اس کا اپنا نفع ہے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ غرض حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور بس ایسا کہتے ہی یہ حضرات شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے گویا اپنی کیفیات کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے نتیجے میں اپنے ان نعروں سے، اپنے ان جذبات سے رجوع کر لیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے معاملے کو سماعت فرمایا، اور سماعت فرمانے کے بعد باہم ان میں فیصلہ فرمایا۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن منافقین کو اپنے نفاق کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ لہذا جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور اس نعرے کے نتیجے میں متوجہ ہونے والے انصار و مہاجرین منتشر ہونے لگے، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ویسے تو وہ تھا ہی اپنی قوم کا سردار، لیکن کیونکہ وہ رئیس المنافقین تھا، بڑا منافق تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے اور مسلمانوں میں باہم دوری کروانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائے اسلام تھا، حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا یہ تھی کہ ابھی منافقین کے نفاق کا پردہ چاک نہ کیا جائے، اور حکمت کے ساتھ ابھی دعوت دین کو اور مدینہ پاک میں قائم ہونے والی ریاست کے قیام کو اور اس کے استحکام کو ممکن بنا لیا جائے۔ لہذا اس حکمت کے تحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے نفاق کو ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ لہذا رئیس المنافقین نے فوری طور پر اپنے انصار افراد کو، کیونکہ یہ تو مدینہ کا تھا اور انصار حضرات وہی تھے جو پہلے سے مدینہ پاک میں موجود تھے، مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، لہذا اس نے اپنے لوگوں کو یعنی انصار کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے مہاجر آج تمہارے کندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، تم سے اونچی بات کر رہے ہیں اور تمہارے منہ لگ رہے ہیں، اگر تم ان کے ٹکڑے بند کر دو، ان کی مالی امداد نہ کرو تو ان کی کیفیتیں تبدیل ہو جائیں گی اور یہ خود بخود مدینے سے چلے جائیں گے، اور اگر یہ نہیں بھی جائیں گے تو عنقریب مدینے پہنچ کر مدینے کے اہل عزت ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یہ الفاظ اب اس نے وہاں پر ادا کیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ یہ بھی وہاں قریب موجود تھے، انہوں نے یہ الفاظ سن لیے اور جلدی سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی نے یہ الفاظ ادا کیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں تشریف فرما تھے، لہذا جس وقت یہ بات اس نے کہی حضرت زید اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعتراف کرو تم نے جو الفاظ کہیں اس کا۔ وہ کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، یہ بات تو تھی ہی نہیں۔ اس نے
وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برجستہ ارشاد فرمایا، اور اس کا کیا ہوگا کہ جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی اور شہرت پائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں۔ یعنی وہ جو حکمت اس وقت منافقین کے نفاق کو جاننے کے باوجود ظاہر نہ کرنے کی تھی، حضور علیہ السلام نے وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی کہ بھئی پیغام کیا جائے گا لوگوں تک، بات کیا پھیلے گی؟ ظاہر ہے وہ تو ظاہراً کلمہ پڑھ کر میرے افراد میں، میرے لشکر میں، میری جماعت میں شامل ہوا ہے، تو بات تو یہی پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے اصحاب کو خود ہی قتل کروا دیتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو رہی تھی اور سرکار نے انہیں منع فرما دیا کہ ابھی چھوڑ دو، یہ بات باہر بھی نکلی کہ حضرت عمر نے یہ گفتگو کی ہے، تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ نہایت ہی سچے اور مخلص صحابی تھے۔ وہ دوڑے دوڑے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے میرے والد کے قتل کا حکم جاری فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ میرے والد کے قتل کا حکم جاری فرمائیں تو پھر یہ حکم آپ کسی اور کو جاری نہیں فرمائیں، مجھے حکم دیں، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے ماں باپ اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، بلکہ اگر کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ میری دشمنی یا اس کے لیے میرے دل میں نفرت اور تکلیف موجود ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ لہذا جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ابی کا یہ سگا بیٹا تھا جو کہ مخلص اور سچا صحابی تھا، وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے اور راستے بھر یہ سمجھاتے رہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفاق کو، بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفاق کو اپنی آیات کے ذریعے ظاہر کر دے، تمہیں چاہیے کہ حضور سے معافی مانگ لو۔ اگر حضور معاف کر دیں گے، حضور تمہاری بخشش چاہیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے دل میں تو نفاق تھا، لہذا وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو قسم کھا گیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ جب اس نے قسم کھا لی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑا نادم ہوئے، یعنی نادم ہوئے سے مراد یہ کہ آپ کو تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میں نے تو بالکل سچی بات کہی ہے اور اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے۔ اب کیونکہ اس کے گرد جو لوگ موجود تھے وہ انصار تھے، ان میں اخلاقی طور پر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فوری طور پر اس کے خلاف گواہی دے دیتے، اور بعض تو تھے ہی منافقین، اس میں سے وہ تو تھے ہی منافقین سے ہی وہ مخاطب تھا جو اس کے اپنے خاص لوگ تھے، انہی سے اس نے یہ بات کہی تھی، ظاہر ہے وہ کیسے اس کے خلاف گواہی دیتے، لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھا لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو حکمت کے تحت قبول فرما لیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور حضور علیہ السلام نے اس کے عذر کو قبول کر لیا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ افسردہ ہوئے، اور بعض افراد نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ بھی کیا کہ تم نے ناحق غلط بات کر دی، تمہارے سننے میں فرق ہو گیا ہوگا، تم سے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اس بات کے لیے بہت دکھی تھے کہ اس نوعیت کا معاملہ ہو گیا، لہذا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چاہا کہ
عبداللہ ابن ابی کی اس جھوٹی قسم کھانے کی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شرمندہ ہونے کی بات قافلے میں ڈسکس نہ ہو، اس پر گفتگو نہ کی جائے، لہذا سرکار علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا کہ بھئی چلو قافلہ روانہ کر دو بھئی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس میں حکمت تھی کہ اس پر گفتگو ہوگی تو حضرت زید کو تکلیف پہنچے گی. حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت زید سچے ہیں، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، جھوٹا ہے، لیکن حکمت یہی تھی. لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قافلے کی روانگی کا حکم دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منزل کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے اس سفر کو طویل کیا تھا، یعنی دن بھر بھی سفر ہوتا رہا اور رات بھر بھی سفر ہوتا رہا، حالانکہ سرکار کا یہ معمول نہیں تھا. ایسا سرکار نے اس لیے کیا کہ میں نے عرض کر دیا کہ سرکار چاہتے تھے کہ وہی نازل ہونے سے پہلے اس پر کوئی گفتگو نہ ہو. ظاہر ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو صحابہ کرام کو اس پر آگاہی دے دی جائے گی، اللہ فیصلہ فرما دے گا. لہذا جب طویل مسافت کے بعد قافلہ ٹھہرا تو مسلسل سفر کی وجہ سے سب تھکے ہوئے تھے، تو فوری طور پر لوگوں نے کھایا پیا اور بس لیٹ گئے، آرام کیا انہوں نے. اس درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی سچائی کی تصدیق فرمائے گا، وہ دور دور حضور علیہ السلام پر نظر رکھے ہوئے تھے، یعنی دور دور تھے لیکن حضور علیہ السلام پر ان کی توجہ تھی، حضور علیہ السلام پر ان کی نگاہ تھی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں گفتگو فرمائی ہے، آپ سب کے علم میں یہ بات پہلے لا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ تفسیر ابن عباس کہلاتی ہے، تحریر فرمائی. اگرچہ وہ بہت مختصر ہے، یعنی جس طرح ہم حاشیہ کہہ لیتے ہیں اس طریقے سے ہے، لیکن دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک بات جو بے وقوف یہ کہتے ہیں، مثلا موجودہ دور میں انجینئر علی جیسے ٹائپ کے لوگ، غامدی ٹائپ کے لوگ یہ بات لوگوں کو بہت کہا کرتے ہیں، بھائی قرآن تو آپ کی سمجھنے کے لیے آیا ہے، آپ پڑھیں اور سمجھیں. تو میں اور آپ تو قرآن صرف اپنے معنی کے سمجھنے کے لیے بھی ترجمے کے محتاج ہیں، جو کہ کسی کا کیا ہوا ہوگا، اور وہ جس کا بھی کیا ہوا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ اس ترجمے کے الفاظ میں موجود ہوگا. جیسا کہ قادیانی بھی ترجمہ قرآن کرتے ہیں، رافضی بھی ترجمہ قرآن کرتے ہیں، وہابیہ بھی تراجم قرآن کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ کسی نہ کسی کا ترجمہ کیا ہوا ہوگا، اور پھر ہم اس ترجمے کو پڑھ کر ان کے بقول کہ قرآن کو سمجھیں. آپ صحابہ کرام تو سب عربی تھے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کیوں لکھی؟ صحابہ کرام جو کہ عربی جانتے تھے، جو کہ اہل عرب تھے، ان کی لغت پر قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود بھی اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تفسیر لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بلا تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے، کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا تم کوئی نئی بات سمجھ رہے ہو جو لکھ کر چھوڑ رہے ہو اپنے پیچھے، ان سب کا اس تفسیر کو قبول کرنا اور حضور علیہ السلام کا انہیں اس تفسیر کے لکھنے سے منع نہ فرمانا، جبکہ حضور علیہ السلام خود معلم قرآن ہے، اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یقیناً اس کا سمجھنا اور سمجھانا استاد اور معلم پر موقوف ہے. یہی وہ نظریہ ہے جو علماء اہل سنت لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، جب آپ اسے سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت عالم دین کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، تاکہ وہ آپ کو آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اکابرین اسلام کی ہوئی تشریحات کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر بتا سکے. الغرض حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ کان پکڑ کے اپنے قریب کیا، یعنی اظہار شفقت کے لیے، کیونکہ پتہ تھا نا ان کا دل دکھی ہے، تو شفقت فرمانے کے لیے سرکار نے ان کا کان پکڑ کر کے اپنے قریب کیا اور فرمایا شہزادے خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری صداقت کی تصدیق کر دی۔ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ منافقون کو ایک ساتھ نازل فرمایا۔ یہ سورہ منافقون اس موقع پر ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کا نزول فرما دیا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی نے تو معافی مانگی نہیں تھی، اس کا نفاق واضح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب سرکار نے مسجد شریف سے نام لے لے کر فلاں ابن فلاں منافق نکل جائے اعلان کیا تھا، ابھی وہ موقع نہیں تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کرام پر حضرت زید کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور عبداللہ ابن ابی کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ منافقون نازل کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو حضور علیہ السلام کی سواری ابھی دور تھی۔ ظاہر قافلے میں یہ بات اگلے پڑاؤ، کیونکہ تسلسل کے ساتھ پڑاؤ ہوتے جاتے تھے نا، بات سب کو پتہ چل گئی، آیات قرآنیہ نازل ہو چکی ہیں، حضرت زید کی صداقت سامنے آ چکی ہے۔ تو حضرت عبداللہ جو کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اس لیے عبداللہ ابن ابی اس کا نام لیا جاتا ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو اپنے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ پاک میں اس وقت تک داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ تو گویا انہوں نے، یعنی حضرت عبداللہ نے اپنے ہی باپ کو وہاں پر روک کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ عزت والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تمہیں میں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں تک پہنچی، سرکار نے دیکھا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے ساتھ ترش لہجے میں بات کر رہے ہیں اور سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی لجاجت والی کیفیت میں ہے، تو دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جان چکا ہوں، اس بات کو ہم جان چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اب جب تک آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے مدینہ طیبہ میں، اس وقت تک میں داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ نیز یہ آپ کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے عزت والوں سے مراد کس کو لیا تھا اور ذلت والا کس کو کہا تھا، مطلب اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب یہ بتائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی نہایت لجاجت کے ساتھ اپنا سگا بیٹا ذلیل کر رہا تھا، اس سے زیادہ ذلت کا مقام کیا ہو سکتا تھا، بلند آواز سے پکار کے کہہ رہا تھا کہ میں تو اہل مدینہ میں عورتوں اور بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ جب بار بار یہ الفاظ حضرت عبداللہ نے، جو اس کے بیٹے تھے، مخلص صحابی تھے، اس سے کہلوا لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، سرکار اسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، جانے دو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑا اور مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس سے بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو اخلاص رکھنے والے، یعنی جن کو اللہ نے مرتبہ صحابیت عطا فرمائی، یہ تو منافقین کی بات ہو رہی، ان کو کوئی صحابی نہ کہے۔ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی، یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو مرتبہ صحابیت پر ہے۔ ظاہر مرتبہ صحابیت پر وہ ہے جس کا ایمان عند اللہ قبول ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ظاہر ہم اسی کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ وہی خوش نصیب حضرات ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا ہے۔ لہذا اس نعرے پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ بھئی یہ لوگ بھی تو تھے، یہ بھی تو مسلمانوں میں شامل تھے، یہ بھی تو صحابہ کا حصہ تھے، نہیں، ان کو تو منافقون کہہ کر اللہ نے ان کو اس جماعت سے الگ کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں نام لے کر، جب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو نام لے کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف سے نکال دیا۔
پھر انہوں نے دوسری مسجد بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد شریف کو گروا دیا اور جلوا دیا، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کا تذکرہ کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان کی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، منافقوں کی۔ فرما اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات منافقوں کی مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا کمال اور قابل تعریف نہیں ہے، تعظیم اور عزت کے ساتھ حاضر ہونا یہ کمال اور اعزاز کا باعث ہے، ورنہ حاضر تو منافق بھی ہوتے تھے۔ اللہ جو یہ بیان فرما رہا ہے یہ ان کی مذمت میں فرما رہا ہے کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم تو بہت اعزاز سمجھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ بات میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی معاملہ ہے کہ خالی حاضر ہونے والوں کی بات نہیں ہے، حاضر ہونے والے تو کروڑوں ہیں، بات ان کی ہے جو تعظیم اور ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اعزاز ان کے لیے ہے، شفاعت ان کے لیے ہے، مغفرت ان کے لیے ہے، بخشش ان کے لیے ہے، اور انعام ربانی ان کے لیے ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا کہ جب منافق آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بات تو سچی ہی تھی، ظاہر حضور تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کیوں؟ کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا ہم گواہی دیتے ہیں، تو گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جبکہ ان کے دل میں یہ عقیدہ نہیں تھا۔ وہ تو تھے ہی منافق۔ پتہ چلا کہ صرف حضور کی تعظیم کی بات کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کو ایسے لوگ آج بھی ملیں گے جو کہتے ہیں بھی کون کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں حضور کا ادب ہی دین ہے، حضور کی تعظیم کے بغیر کوئی مسلمان کیسے ہوتا ہے، لیکن زبان سے کہنا کچھ اور ہے، دل سے ادب اور تعظیم کرنا کچھ اور ہے۔ جب ان کا عمل ان کے قول کی نفی کر رہا ہوتا ہے، جب ان کا فعل ان کے قول کی تردید کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کا یہ کہنا بھی گویا نفاق پر مبنی ہو جاتا ہے۔ لہذا کامل ایمان والا وہ ہے جو زبان سے بھی حضور کے ادب اور تعظیم ہی کی بات کرے اور دل میں بھی حضور کا ادب اور تعظیم ہی رکھے، یعنی اس کا قول اور اس کا فعل اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس قول کو جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ کو بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں؟ اصل میں یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم تو حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تم مانتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، ویسے ہی جیسے آج قادیانی کہتا ہے ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی کہتا ہے، یہی کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کلمے میں محمد سے مراد معاذ اللہ غلام احمد قادیانی لیتا ہے، پڑھتا یہی کلمہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ منافقین کا لوگوں کو سنانے کے لیے کلمہ پڑھنا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے رب کائنات نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ تو بھئی اللہ تبارک تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو تو دے سکتے ہیں۔ حضور کا ذکر نہیں ہے اس میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا،
دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. تو چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن مسلمان تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، مسلمانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. حضور کا ذکر نہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جس طرح اللہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے تو وہ بذریعہ وحی اپنے حبیب کو لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتا ہے. اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے بتانے سے لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں تو جو ان کے محبوب صاحبان ایمان ہیں وہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. لہذا دھوکہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. تو جب یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور دے نہیں سکتے تو پھر یہ دھوکہ جاتا کہاں ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، خود دھوکے میں ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، خود دھوکے میں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو رب کائنات نے یہاں بھی فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں. جھوٹ ایک ایسی قابل مذمت صفت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور صفت کا اس طریقے سے نام لے کر لعنت کے الفاظ بیان نہیں فرمائے جیسا کہ اللہ نے جھوٹ والی صفت کا تذکرہ کر کے لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اس لیے کہ یہ وصف جو ہے اس کا تعلق ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ ہے. جب یہ عمل میں آتا ہے تو ریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جب یہ ایمان میں آتا ہے تو نفاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دونوں میں جھوٹ ہی کا عنصر ہوتا ہے. اسی لیے جھوٹ ایسی قابل مذمت صفت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو جس وصف میں سب سے خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے وہ ہے صداقت کا امتیاز. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو کہ جو کفار بھی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اور آپ اس کے بعد تسلیم کرتے تھے، وہ آپ کی صداقت اور امانت ہی کا عنصر تھا. یہی اوصاف تھے. آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے. وہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا ہم تو مذاق کر رہے تھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے معمول کی زندگی میں بہت سارے معاملات میں جھوٹ بول کر یہی تو بولتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا آج کل. لیکن یاد رکھیے جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ مذاق میں بولیں گے تب بھی گناہ ہے اور سنجیدگی کے ساتھ بولیں گے تب بھی گناہ ہے. اس لیے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے نا. یعنی اس کے کہنے کی نیت تبدیل ہونے سے، ارادہ بدلنے سے کہ آپ نے مذاق کے طور پر کہا ہے، اس عمل کی نوعیت اور کیفیت تو تبدیل نہیں ہوئی، وہ جھوٹ تو جھوٹ ہی رہا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی جس بدترین صفت کو قرآن کریم میں بالکل ابتداءً بیان کیا ہے وہ جھوٹ کی صفت ہے. ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے کردار میں جس وصف کو سب سے زیادہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے نا وہ سچائی کی صفت ہے. آج بدقسمتی سے ہر طرف حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، یعنی اب تو گھروں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ لطیفے کے طور پر مشہور ہے نا، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے. دروازے پہ آ کر بچہ کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے. اس قدر زیادہ ہم لوگ معمول میں جھوٹ بولنے لگے ہیں. اور معاذ اللہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے. کاروباری افراد سے میں گفتگو کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہ بولیں کام ہی نہیں چلے گا. حضرت مارکیٹ میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچا اس کا سودا تو بک جائے گا لیکن اس کی برکت اٹھ جائے گی. یعنی جو نفع وہ کمائے گا وہ نفع برکت نہیں لائے گا، وہ اس کے لیے نفع کا باعث نہیں بنے گا، بھلائی کا ذریعہ نہیں بنے گا، نقصان کا باعث بنے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم صداقت کی صفت کو، ظاہر ہے جب یہ صفت ایمان میں آتی ہے تو پھر ایمان کا کمال ہوتا ہے، نفاق سے بچ جاتا ہے انسان. جب عمل میں آتی ہے تو عمل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے، ریا سے بچ جاتا ہے انسان. اور یہ جب عام انسان کے کردار میں آتی ہے تو پھر وہ مومن سے مومن کامل بن جاتا ہے اور اللہ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن خاص بندوں پر اپنی خاص رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے ان میں سے وہ بندے جو صادقین ہیں.
ان کو اللہ نے خصوصی صفت عطا فرمائی ہے، اور عام لوگوں کو حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ سچائی ایک ایسا وصف خصوصی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جنہیں اللہ یہ صفت عطا کرتا ہے، پھر باقی بندوں کو بھی کہتا ہے انہی کا دامن تھامو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس وصف خصوصی کو اپنے اخلاق و کردار میں اور اپنے ایمان و اعمال میں اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا، یعنی وہ جو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے قسم کھا کھا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے، یہ صرف ڈھال کے طور پر ہے کہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں۔ یاد رکھیے کثرت سے قسم کھانا یہ بھی اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ بعض احادیث سے یعنی اس کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے جھوٹے ہونے کی نشاندہی فرمائی ہے جو بے وجہ قسمیں کھاتا ہے۔ بے وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے، یعنی جب شرعی ضرورت ہو تو قسم کھائے، بے شک انسان کسی کی گواہی دینی ہے، کسی معاملے کی سچائی ثابت کرنی ہے، بے شک وہاں پر قسم کھائے، قسم کھانا جائز ہے، قسم کھانے مذائقہ نہیں ہے، لیکن بے وجہ قسم کھانا یہ تو ہے برا، لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے یعنی قسموں کے متعلق سوال فرمائے گا، حساب دینا ہوگا ہمیں قسموں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہوں نے یعنی منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کا طریقہ، اسی لیے مسلمانوں کو اس سے بعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان جان ظاہر کریں اور پھر مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو دین سے بدزن کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے شان نزول کے واقعے میں سن لیا، کام ہی یہی تھا ان کا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے وہ۔ رب کائنات نے یہ صفت ان کی بیان فرمائی اور فرمایا کہ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، یعنی ان میں جھوٹ بولنے کو بھی برے کاموں سے تعبیر کیا گیا، ان میں قسمیں کھانے کو بھی، خصوصاً اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے کو، اس کو بھی برے کاموں سے تعبیر کیا گیا، اور کسی کو دین اور دین کے کام سے روکنا، سبب بننا کسی کے دینی کام سے رکنے کا، اس کو بھی برے کاموں میں شمار کیا گیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے سیرت و کردار میں ان برے کاموں میں سے کوئی برا کام تو شامل نہیں ہے کہ جو منافقوں کی علامات میں سے ایک ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے، یعنی انہوں نے زبان سے تو یہ ظاہر کیا کہ اسلام لے آئے وہ، حالانکہ دل سے وہ کافر رہے۔ میں نے آپ کو بتایا نفاق اسی چیز کا نام ہے۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے یہ جو پچھلے برے کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا نفاق، یہ نفاق کی وجہ سے سارے برے کام کیے انہوں نے، کہ زبان سے تو انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور دل میں وہ کافر رہے۔ رب کائنات فرماتا ہے تو کیونکہ یہ عمل کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور دل میں نفاق ہونا، ظاہر عمل کچھ اور کرنا، دل میں نیت کچھ اور ہونا، کیونکہ یہ قابل مذمت معاملہ ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی جو شخص بد نیتی اور بد عقیدگی کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے پھر اس کا عقیدہ بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ دل میں اس نے بد عقیدگی کو، شک کو بٹھایا ہو۔ اس کا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ پر، اس کے حبیب علیہ السلام پر، اس کے نازل کردہ احکامات پر۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کی ظاہری نوعیت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ فرماتا اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، او ہو بڑا خوبصورت سا امامہ باندھا ہوا ہے،
بڑی خوبصورت سی داڑھی سجائی ہوئی ہے، بہت بہترین لباس پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا سنوار کے، کیونکہ دھوکہ دینا ہے نا، مسلمان ظاہر کرنا ہے. بات منافقوں کی ہو رہی ہے. منافقین کی کس اعتبار سے بات ہو رہی ہے؟ میں بتا رہا ہوں بار بار آپ کو کہ جو ظاہر اپنا مسلمان کرتے تھے، دل میں وہ کافر تھے. بالکل یہی حربہ اور یہی طریقہ موجودہ دور میں قادیانیوں کا بھی ہے. رب کائنات فرماتا ہے اس سے بھی آگے بات فرمایا، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں تو ان کی طرف متوجہ ہو جائے، غور کرنے لگ جائے. یعنی ایسی سلجھی ہوئی، ایسی میٹھی، ایسے اخلاق والی گفتگو کریں گے، یہ ریشم کا جال جس کے ذریعے ان کو شکار پکڑنا ہے. یہی کام کر رہے ہیں آج کل کے منافقین، بالخصوص قادیانی. یہی ان کا طرز اور یہی روش ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر، دین اسلام کا نام لے کر لوگوں کے عقیدے اور اعمال کی بربادی کے اسباب، ان کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے فلاحی کاموں اور اپنی مالی امداد کے ذریعے راغب کرتے ہوئے یہ سب کام کرتے. رب کائنات فرما رہا ہے کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے لٹکائی ہوئی. جس طرح دیوار کے ساتھ زنجیر کو لٹکایا جاتا ہے کہ وہ دیوار کے سہارے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف وہ دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. گویا ان کے اپنے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو اس نفاق کے ساتھ تم سے جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، وہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہے. یہ تو زبانی طور پر اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں. یہ ان منافقین کی بات تھی جو کہ آج کے منافقین پر بھی منطبق ہوتی ہے. ان منافقین کی کیا بات تھی؟ جب بھی آیت نازل ہوتی، جب بھی وحی آتی اور صحابہ کرام باہم گفتگو کرتے، اللہ کا فرمان آیا ہے، یہ ڈر جاتے کہیں ہماری حقیقت تو نہیں کھل گئی، ڈر جاتے تھے. آج بھی پاکستان کے کسی کونے سے بھی ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے. ایک طرف قادیانی دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی عبادت گاہوں میں یہی آیت لکھ کے لگاتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو. اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے بات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے لکھا ہوا اور جو ہم بول رہے ہیں حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے. بالکل اسی زمانے کے منافقین کی طرح ہی معاملہ تھا. کہ رب کائنات فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے اوپر لے جاتے ہیں، ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہا ہے وہ دشمن ہے تو ان سے بچتے رہو. کون دشمن ہے؟ وہ جو اسلام کا نام لے رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کی بات کر رہا ہے لیکن اس کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے ہر دور میں اکابر علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کو یہ تاکید کرتے رہے ہیں کہ کسی بد عقیدہ کی صحبت میں نہ بیٹھو، کسی بد عقیدہ کی محفل میں نہ بیٹھو، کسی بد عقیدہ کی تحریریں نہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم العدو، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، تو ان سے بچتے رہو. اللہ حکم دے رہا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن ان کا عقیدہ صحابہ والا نہیں تھا. کیا فرق تھا منافقین میں اور صحابہ میں؟ کلمہ تو دونوں ایک ہی پڑھتے تھے، لیکن میں آپ کو بہت تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. ان کے اور صحابہ کے عقیدے میں بنیادی فرق جو تھا وہ صرف ادب اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہی منافق تو تھے جو کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب کبھی بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ویسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہ جواب کس کا ہوتا تھا؟ منافقین کا. تو وہ بے وقوفی
مسلمانوں کی کس چیز کو کہتے تھے؟ کلمہ تو یہ بھی وہی پڑھتے تھے، نمازیں تو یہ بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، جہاد تو یہ بھی حضور کے ساتھ کر رہے تھے، سارے کام مسلمانوں والے تو یہ بھی کر رہے تھے، تو یہ کس چیز کو کہتے تھے مسلمانوں کی بے وقوفی؟ اس چیز کو کہتے تھے کہ مسلمان حضور کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ کام منافق نہیں کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے، کہ مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے چلنا، حضور علیہ السلام کے سامنے آواز بلند کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آنکھ اٹھا اور آنکھ بھر کے دیکھنا حضور کے ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی سواری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی استعمال کی اشیاء کا بھی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہ بات منافقین کو شاق گزرتی تھی، یہ منافقین کا نظریہ تھا، ہمارے جیسے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ رب کائنات نے صحابہ کو حکم دیا ہے، یہ بات صحابہ سے کی جا رہی ہے۔ اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم العدو، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، تو ان سے علیحدہ رہو۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ صحابہ سے فرما رہا ہے۔ جب صحابہ جن کو حضور کا زمانہ، حضور کی صحبت ملی ہوئی تھی، ان کو حضور کے مخالفین سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں آج کتنا ایسے بدعقیدہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے ایسے بدعقیدہ اور بے دین لوگوں سے، کہ جو حضور کی ختم نبوت کے، حضور کی ادب کے، حضور کی تعظیم کے، حضور کی توقیر کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے منکر ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ تو قیامت تک کے لیے درس ہے ہمارے لیے۔ لہذا رب کائنات فرما رہا ہے کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں۔ یہ عرب میں کسی سے بیزاری اور نفرت کے اظہار کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ الفاظ ہیں، اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بد دعا کہنے سے پاک، کیونکہ بد دعا کا تو مطلب ہوتا ہے نا کسی کو ضرر کے لیے اللہ سے درخواست کرنا۔ اللہ کس سے درخواست کرے گا؟ تو یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کا ایک مقولہ ہے جو کسی سے بیزاری اور نفرت، کہ بھائی جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں جائے کھڈے میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، انہیں اللہ مارے کہاں اوندے جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف کہ تمہارے لیے معافی چاہیں۔ میں نے بتایا تھا شان نزول میں کہا گیا بھی جا کے معافی مانگ لے اس سے پہلے کہ قرآن نازل ہو جائے، حضور اللہ سے معافی چاہیں گے تیرا کام بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اللہ فرماتا ہے تو اپنے سر کو گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ متکبرانہ روش، یہ منافقین کی روش تھی۔ حضور علیہ السلام کی شان میں، حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر، حضور کے آگے شان، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں، حضور کے جد امجد ہیں، کائنات میں پہلا کافر اسی تکبر کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ تکبر اس نے نبی کے مقابلے میں ہی کیا تھا، وہ شیطان تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کس کے لیے تکبر کیا تھا اس نے؟ کس کے مقابلے پر؟ اللہ نے کس کو سجدے کا حکم دیا تھا؟ حضرت آدم کو۔ اس نے تکبر کیا تھا، کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سے اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تکبر کیا کس کے مقابلے میں؟ نبی کے مقابلے میں۔ جب نبی کے مقابلے میں تکبر یہ ہلاکت اور کائنات کے پہلے کفر کا سبب بنا، تو اب بتائیے جو امام الانبیاء کے مقابلے میں تکبر کرے، اس کی ہلاکت اور بربادی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اور تکبر کا مخالف کیا ہے؟ عاجزی۔ پتہ چلا کہ نبی کے مقابلے میں تکبر کرنے والا اگر کافر ہوتا ہے، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے، تو نبی کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا ہی مومن کامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ہیں
جو حضور پر سلام پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر مدینہ پاک کی طرف رخ کر لیتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ عاجزی ہی ہمارے کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں تعظیم اور احترام ہے، عمل ہمارا ظاہر کرتا ہے اس چیز کو، ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ نبی کے مقابلے میں تکبر قرآن نے کہا کہ کفر کا سبب ہے، تو نبی کی بارگاہ میں عاجزی جو کہ اس کی بالکل ضد ہے، یہی تو ایمان کے کمال کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ منافقون کی اس تلاوت و تفسیر کی برکت سے ہمیں ہر قسم کے نفاق اور منافقوں کی ہر چال سے حفظ و ایمان عطا فرمائے، حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہمیں زوال ایمان اور زوال اعمال سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔